امرول ایپیسوڈ 130۔ کس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ بہت ساری چیزیں، یہ جب تم لاہور پہنچو گے تب ہی بتاؤں گا۔ اتنا پراسرار بننے کی کیا ضرورت ہے؟ صاف صاف بات کرو یار۔ تم لاہور پہنچ جاؤ، پھر کافی صاف صاف باتیں ہوں گی۔ عمر ایک لختے کے لیے خاموش رہا۔ علیزے ٹھیک ہے؟ اس نے پتہ نہیں کیا جاننے کی کوشش کی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ شادی کی تیاریاں کیسے چل رہی ہیں؟ وہ بھی ٹھیک چل رہی ہیں۔ عمر کو کچھ اطمینان ہوا، کم سے کم اس بار علیزے اور اس کے درمیان کوئی گڑبڑ نہیں تھی۔ ہو سکتا تھا کوئی اور معاملہ ہو۔ میں 2-3 دن تک فارغ ہو کر لاہور آ جاؤں گا، پھر اطمینان سے تم سے بات چیت ہوگی۔ عمر نے اس سے کہا، میں صرف تمہاری واپسی کے بارے میں ہی جاننا چاہتا ہوں۔ اچھا پھر میں کروں گا تمہیں رات کو کال، کچھ گپ شپ رہے گی، ابھی میں آفس میں ہوں۔ عمر نے خدا حافظ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ 1:20 PM۔ میں چائے پینے آیا ہوں آپ کے ساتھ، سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے سیشن جج رضوان قریشی نے عمر سے کہا۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اس کا آفس عمر کے آفس سے کچھ فاصلے پر تھا اور وہ دفتن عمر کے دفتر میں آتا جاتا رہتا۔ دونوں چائے اکثر ساتھ ہی پیتے۔ عمر نے اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے گھنٹی بجا کر اردالی کو بلایا اور چائے لانے کے لیے کہا۔ چلیں آج آخری بار آپ کو چائے پلوا دیتے ہیں، اس کے بعد تو پھر موقع نہیں آئے گا۔ عمر نے اردالی کے جانے کے بعد رضوان قریشی سے کہا۔ کیوں؟ ابھی تو آپ چند دن اور ہیں یہاں۔ ہاں مگر یہاں کچہری میں آج میرا آخری دن ہے، پرسوں سعود ہمدانی چارج لے رہے ہیں، کل میں یہاں نہیں آؤں گا۔ عمر نے تفصیل بتائی۔ بہت اچھا وقت گزرا عمر جہانگیر صاحب آپ کے ساتھ، اچھی گپ شپ ہو جاتی تھی۔ ہاں مگر 10-15 منٹ کی، عمر نے مسکرا کر کہا۔ چلیں 10-15 منٹ ہی صحیح مگر اچھا ٹائم گزرتا تھا۔ رضوان قریشی بھی مسکرایا۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ عمر نے سر ہلاتے ہوئے ٹیبل پر پڑی ہوئی چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ لاہور جانے سے پہلے میری طرف ایک چکر لگائیں، کھانا کھاتے ہیں اکٹھے، رضوان قریشی نے آفر کی۔ ضرور کیوں نہیں، مگر کھانا کھانا ذرا مشکل ہے، ان 2-3 دن کے لیے خاصی کمٹمنٹ ہو چکی ہے میری، مگر جو کچھ آفیشنل فیئرویل اور ڈنر ہو رہے ہیں ان میں تو آپ بھی انوائٹڈ ہوں گے، اکٹھے کھانے کا موقع تو وہاں بھی مل جائے گا۔ عمر جہانگیر نے کہا، آفیشل ڈنر میں اور گھر پر ہونے والی دعوت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پھر کبھی صحیح رضوان صاحب، بعد میں ملاقات تو رہے گی آپ سے، عمر نے کہا۔ کہاں میل ملاقات رہے گی، آپ تو فوری چھٹی پر بیرون ملک جا رہے ہیں، رضوان قریشی نے یاد دہانی کروائی۔ ہاں مگر پاکستان آتا جاتا رہوں گا اور پھر دوبارہ جوائن تو کرنا ہی ہے، تب کیا پتا ہم کہاں ہوں، آپ کہاں ہوں، جہاں بھی ہوں گا آپ سے رابطہ رکھوں گا، عمر نے کہا۔ اگلے 15 منٹ اس نے رضوان قریشی کے ساتھ چائے اور سگریٹ پیتے ہوئے گزارے۔ پھر رضوان قریشی بڑے گرم جوشی کے ساتھ اس سے مل کر آفس سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد عمر نے اگلے 15 منٹ وہاں موجود عملے کے ساتھ الدوائی بات چیت کی۔ اپنے آفس میں موجود اپنی چیزوں کو وہ پہلے ہی اپنی گاڑی میں بھجوا چکا تھا۔ 1:50 PM۔ کچہری میں موجود اپنے آفس سے نکل کر وہ دوبارہ اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ جب باہر گاڑی چلاتے ہوئے دوبارہ اسے مین روڈ پر لے آیا۔ عمر نے ایک بار پھر سن گلاسز لگا لیے تھے۔ کار سروس کروا لی ہے میری؟ عمر نے جبار سے پوچھا۔ جی سر، میں کروا کر گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ کسی خرابی وغیرہ کے بارے میں کہا تو نہیں مکینک نے؟ نہیں سر، گاڑی بالکل ٹھیک ہے، اس نے چیک کی تھی اچھی طرح۔ عمر سر ہلاتے ہوئے باہر دیکھنے لگا، پھر اچانک کے خیال آنے پر اس نے کہا، رستے میں سے سگریٹ کا پیکٹ لینا ہے۔ جی سر، ڈرائیور نے کہا۔ چند منٹوں کے بعد اس نے رستے میں نظر آنے والی ایک مارکیٹ کے سامنے پارکنگ میں گاڑی روک دی اور کچھ کہے بغیر گاڑی سے اتر گیا۔ وہ عمر کے لیے اکثر اسی مارکیٹ کی ایک شاپ سے سگریٹ خریدا کرتا تھا۔ وہ 2-3 منٹ میں سگریٹ خرید کر واپس آ گیا۔ عمر نے سگریٹ کا پیکٹ اس سے لیتے ہوئے سگریٹ کو کیس میں رکھنے کے بجائے پیکٹ میں سے ایک سگریٹ نکالا اور پیکٹ کو ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ ڈرائیور تب تک گاڑی سٹارٹ کر کے اسے ریسیو کرتے ہوئے پارکنگ سے نکل رہا تھا۔ پولیس موبائل باہر سڑک پر ہی کھڑی تھی۔ ڈرائیور گاڑی ایک بار پھر مین روڈ پر لے آیا۔ عمر نے لائٹر سے ایک ہاتھ میں آؤٹ بناتے ہوئے ہونٹوں میں دبا ہوا سگریٹ سلگایا
اور پھر لائٹر کو دوبارہ ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ گاڑی کے شیشے کو اس نے کچھ اور نیچے کر دیا تاکہ دھواں آسانی سے باہر جاتا رہے۔ وہ اب اپنی باقی دن کی مصروفیات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ گاڑی تیزی سے سڑک پر رواں دواں تھی۔ دائیں طرف سے ایک موٹر سائیکل نے عمر کی گاڑی کو اوورٹیک کیا۔ موٹر سائیکل پر موجود 2 آدمیوں میں سے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے اپنے جسم کے گرد چادر لپٹی ہوئی تھی۔ عمر کی گاڑی میں موجود گارڈز ہاتھ میں پکڑے ہتھیار لے کر یکدم چوکنا ہوتے ہوئے اوورٹیک کرتے ہوئے اس موٹر سائیکل کو دیکھنے لگے۔ سگریٹ پیتے ہوئے عمر نے بھی ونڈ اسکرین سے آگے نکلتے ہوئے اس موٹر سائیکل کو اچٹی نظروں سے دیکھا۔ موٹر سائیکل پر بیٹھے داڑھی والے نوجوان ان لڑکوں میں سے کسی نے عمر کی گاڑی کی طرف نہیں دیکھا۔ تیزی سے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے وہ دونوں آپس میں باتوں میں مصروف تھے اور اسی تیز رفتاری کے ساتھ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے وہ عمر کی گاڑی سے بہت آگے نکلتے آنے والی ایک دوسری سڑک پر مڑ گئے۔ پیچھے بیٹھے ہوئے گارڈز ایک دم مطمئن ہو گئے۔ عمر نے سگریٹ کی راکھ کو جھٹکا اور سگریٹ کا ایک اور کش لگایا۔ گاڑی کی سپیڈ اب آہستہ ہو رہی تھی۔ انہیں بھی اسی سڑک پر مڑنا تھا جس سڑک پر وہ موٹر سائیکل گئی تھی۔ اسی سڑک پر مڑتے ہی وہ موٹر سائیکل رک گئی۔ پیچھے بیٹھے ہوئے لڑکے نے بڑی پھرتی کے ساتھ اپنی چادر کے اندر سے ایک سٹن گن نکالی اور اس کے ٹریگر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بالکل خاموشی سے موٹر سائیکل پر یوں بیٹھ گیا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ اس سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ چند راہگیروں اور اکا دکا موٹر سائیکل اور گاڑی والوں نے انہیں دیکھا مگر صرف تجسس بھری نظروں سے دیکھ کر گزر گئے۔ سٹن گن پکڑے ہوئے لڑکے کے ہاتھ میں بندھی ہوئی گڑی نے اچانک سگنل دینا شروع کر دیا۔ آ گیا، اس کے منہ سے نکلا۔ کسی نے یقیناً موڑ پر پہنچنے والی عمر کی گاڑی کے بارے میں انہیں اطلاع دی تھی۔ موٹر سائیکل چلانے والے موٹر سائیکل کے ہینڈلز پر ہاتھ رکھے ہوئے مستند ہو گیا۔ سٹن گن اوپر ہو گئی۔ عمر کی گاڑی کا بونٹ نظر آیا۔ گاڑی مڑ رہی تھی۔ اس نوجوان نے ہارن بھیجتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ پہلا برش ٹائرز پر پڑا تھا۔ گاڑی کو یکدم بریک لگے اور اس سے پہلے کہ گاڑی کا ڈرائیور یا گارڈ صورتحال کو سمجھ کر کچھ کر سکتے، دوسری برش نے ونڈ اسکرین کو چھلنی کر دیا۔ پولیس کی پیچھے آنے والی موبائل نے اچانک سائرن بجانا شروع کر دیا۔ موٹر سائیکل ایک فراٹے کے ساتھ اس سڑک پر بھاگنے لگی۔ وہ نوجوان سٹن گن اپنی چادر کے اندر کر چکا تھا۔ جب تک موبائل موڑ موڑ کر عمر کی گاڑی کو کراس کرتے ہوئے آگے آئی، اس سڑک پر سے موٹر سائیکل غائب ہو چکی تھی۔ 2 PM فضا میں تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی جبار چلایا، حملہ سر! اس کا پاؤں بریک پر تھا۔ وہ آگے کچھ نہیں کہہ سکا۔ وہ 2 طرف سے گولیوں کی زد میں آیا تھا۔ ڈرائیور سیٹ کی کھڑکی اور ونڈ اسکرین سے اچانک لگنے والی بریک کے جھٹکے سے عمر یکدم جھک گیا۔ اس کا سر ڈیش بورڈ کے پاس تھا جب اس نے جبار کی چیخیں سنی اور ونڈ اسکرین کی کچیوں کو اڑتے دیکھا۔ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے پہلے اپنے کندھے اور پھر اپنی گردن میں لوہے کی گرم سلاخیں سی گھستی محسوس کی۔ وہ بے اختیار چلایا تھا۔ پھر یک کے بعد دیگرے اس نے کچھ اور سلاخوں کو اپنی گردن، کندھے اور کندھے کی پشت میں دھستے محسوس کیا۔ کتنی؟ وہ نہیں بتا سکتا تھا۔ پھر فضا میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ اس کا سر ڈیش بورڈ پر ٹکا ہوا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بھی کوئی کرا رہا تھا۔ درد کی شدت۔ چند سیکنڈ کے لیے کھلی نظروں سے اس نے ڈیش بورڈ سے سر ٹکائے ٹکائے اپنی آنکھوں میں اترتی دھند کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے نیچے دیکھا۔ اس کی گھٹنوں کے قریب خاکی ٹراؤزر خون سے بھیگ رہی تھی۔ اس کی گردن کے اطراف اور رکب سے نکلنے والا خون ایک دھار کی صورت میں اس کی گردن کے نیچے والے حصے سے بہہ رہا تھا۔ اس نے سائرن کی آواز سنی۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا پولیس موبائل ابھی اس کے پاس ہوگی۔ وہ جانتا تھا وہ اگلے چند منٹوں میں ہاسپٹل لے جایا جائے گا۔ اس کے ذہن میں بہت سارے خیالات گڈمٹ ہو رہے تھے۔ 1000 آوازیں، ماضی، حال، چیزیں، لوگ۔ وہ سانس لینے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ چیخے یا کرا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے احساسات مکمل طور پر مفلوج نہیں ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا اس کے ہاتھ میں دبا سگریٹ خون کے اس تالاب میں گرا ہوا تھا جس کے پیروں کے پاس پائندان میں جمع ہو گیا تھا، مگر وہ ابھی سلگ رہا تھا۔ اس میں سے اٹھتا ہوا دھواں عجیب سے انداز میں اوپر اٹھ رہا تھا۔ چند سیکنڈ میں اس نے سگریٹ کے شعلوں کو
مکمل طور پر بجھتے دیکھا، پھر دھواں بند ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا، اس کی ناک سے خون۔ وہ اپنے سر کو سیدھا کرنا چاہتا تھا، کوئی اس کا دروازہ کھول رہا تھا، کوئی اس کے قریب بلند آواز میں بول رہا تھا۔ اس نے علیزے کے چہرے کو اپنے ذہن کی اسکرین پر ابھرتے دیکھا۔ بے اختیار اس نے سانس لینے کی کوشش کی، پھر اس نے اس کے ساتھ جنید کو دیکھا۔ وہ سانس نہیں لے سکا۔ اسے اپنا دایاں بازو کسی کے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں محسوس ہوا۔ کوئی اس کے دائیں کندھے پر ماتھا ٹکائے رو رہا تھا۔ وہ ان آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کی نمی کو شرٹس کے اندر اپنے بازو پہ محسوس کر رہا تھا۔ مجھ سے یہ مت کہو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، تمہیں پتہ ہے اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ اس نے اپنے بائیں کندھے پر کسی کے ہاتھ کی گرفت محسوس کی، کوئی اسے سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دائیں کندھے کو کسی کی گرفت سے آزاد ہوتے پایا۔ ایک گہری تاریکی اس کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ڈوبتے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ آخری احساس تھا جو کسی کے اسے گاڑی سے نکالنے کی کوشش کا تھا۔ اس کے ذہن میں ابھرنے والا آخری خیال اس کی ممی کا تھا۔ علیزے بی بی اب ہاسپٹل چلی جائے۔ وہ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے اب نیچے اتر رہی تھی جب مرید بابا نے اسے کہا، ہاسپٹل کس لیے؟ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ عباس صاحب کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا ہے۔ مرید بابا نے بتایا۔ عباس کا؟ لیکن کیوں؟ اسے اس پر تشویش ہوئی۔ بس آپ وہاں چلی جائیں، انہوں نے کہا ہے۔ نانو اور ممی کہاں ہیں؟ علی سے پریشان ہو گئی۔ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔